ایک ہی کہتے ہیں کہ کن حدیث کی کتابوں کو فالو کریں، یعنی کون سی حدیثی کتابیں ایسی ہیں کہ ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتب تو بے شمار ہیں، لیکن صحاح ستہ پر اکثر علماء کا اعتماد ہے۔ صحاح کہتے ہیں صحیح کی جمع ہے صحاح، اور ستہ کہتے ہیں 6 کو، 6 صحیح کتابیں۔ ان میں امام بخاری کی بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ایسی ہیں جن پر آپ اکثر اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو شاید حیرت ہو کہ ابن ماجہ میں موضوع حدیثیں بھی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی ڈال دی گئی ہیں، اس لیے بخاری و مسلم تو بڑی پرفیکٹ ہے، پھر ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ان سے آپ چیزوں کا استدلال کریں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 یا 6 کتابوں میں ہی حدیثیں منحصر نہیں ہو گئی ہیں، اور بہت ساری کتب ایسی ہیں جن میں بہت ہی اچھی اور مسترد احادیث موجود ہیں۔ اصل میں کتاب سے بعض اوقات ہم مصنف چونکہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس سے ہم حدیث کی صحت کا اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو کہیں حدیث آپ کو ملے گی وہ ضرور ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی یا غلط ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اولاً اگر حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ کر لیں، لیکن ان کی شروحات کے ساتھ۔ اگر آپ ویسے ہی اپنے طور پہ صرف ترجمہ اٹھا کے پڑھیں گے تو میں یہ لفظ کہتے ہوئے بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آپ ہدایت کے بجائے ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیثوں کا صرف ترجمہ پڑھنے سے مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اس پہ اطلاع نہیں مل سکتی ہے۔ سرکار نے کس مقصد کے لیے بات بیان فرمائی، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، سب حدیثوں میں بعض اوقات مذکور نہیں ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ حدیث پڑھنے میں نقصان ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے سمجھنے میں، اور کوئی اعتراض دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے لازم آپ شروحات کے ساتھ پڑھیں، اور ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے، ہمارا درس بخاری آتا ہے ٹیلی ویژن پر روزانہ شام 5 بجے، آپ کوشش کریں درس بخاری سن لیا کریں۔ یہ آپ سینکڑوں کتابیں پڑھیں گے، اس کا نچوڑ الحمدللہ ہم 20 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں اس لیے، بلکہ میری حتی الامکان اس لیے کہ کوشش ہی ہوتی ہے ہماری الحمدللہ کہ آپ 20 منٹ اگر بیٹھیں تو بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ تو ایک ایک حدیث پر ہم مختلف پہلوؤں سے کلام کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک کویسچن اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ کیا کوئی ایسے صحابی ہیں جن کے جو بھی حدیث کو قبول کر لیے جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ دیکھیں یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، ان سے کسی اور نے، 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 حتیٰ کہ وہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی تک پہنچ گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کتب کے علاوہ جو معتمدہ کتب ہیں، قابل اعتماد کتب ہیں، کسی اور حدیثی کتاب میں جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں غلط حدیثیں ہیں، اس میں کوئی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ کو نظر آئے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کتاب میں اس کو لکھا، آپ نے جو آگے بیان کیا تو بیچ میں بعض اوقات کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جو کمزور قسم کا ہوتا ہے، تو پھر یہ بات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، یہ بات مشکوک ہو جاتی ہے کہ واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا بھی تھا کہ نہیں سنا تھا۔ ہو سکتا ہے درمیان میں کسی نے جھوٹ منسوب کر دیا ہو آپ کی طرف، اس لیے وہ حدیث پھر ناقابل اعتماد بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی کوئی ضابطہ نہ بنائیں کہ کسی مخصوص صحابی کا نام کہیں پر بھی نظر آیا وہ حدیث ضرور صحیح ہوگی، اس میں بھی سقم ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حدیث کی بخاری مسلم کو مطالعہ کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے اور زیادہ مزید بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب عالم دین سے رجوع رکھیں، ایسی کوئی بات آئے تو ان سے ذرا کنفرمیشن لے لیا کریں، تو انشاءاللہ گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔